اس دن کوئی کام نہیں آئے گا آپ کی، مال نہ اولاد، لیکن جو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کے آیا، الا من اتی اللہ، اللہ کے حضور حاضر ہوا قلب سلیم لے، پاک دل، صاف دل، نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تزکیہ نفس کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے اور قابل غور بات ہے۔ قابل غور اس لیے ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اور سورہ شمس میں 12 قسمیں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ یقیناً کامیاب ہوگا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا وہ جس نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیں، وہ شاعرانہ اصطلاح میں تو وہ دل بیمار کہا گیا ہے، لیکن یہ دل تو الگ چیز ہے، وہ قلب ہے، اور یہ نفس ہے، نفس الگ چیز ہے۔ اور بہرحال ایک قوت ہے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک قوت ہے انسان کے اندر، نفس۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی نفس ایک ایسی، زیادہ تو میں ابھی کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، نفس ہمارا بیمار ہے۔ بیمار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی یہ ہمیں ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور ظاہر کو دیکھو، ظاہر کے لیے زندہ رہو، ظاہر کے لیے جیو، اور پھر ایسی اس میں خرابیاں جس کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، غضب ہے، غصہ ہے، شہوات ہیں، شہوات مختلف، حب الشہوات، پھر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور کبر ہے۔ کبر بہت بڑی برائی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس برائی میں مبتلا ہے، متکبر۔ وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ اپنی میں کو اہمیت دیں، اور اتنی اہمیت دیں کہ نہ اللہ کا حکم آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھے، نہ رسول کا طریقہ، نہ ان کی تربیت۔ آج تو ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم سب زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اور متکبر ہے ہر شخص، پوری امت متکبرانہ زندگی، ہماری گردن میں سریا ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بہت بڑی علامت ہے اس کی۔ قرآن ہمارے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، نہ ہم قرآن کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہ میں بڑے واضح الفاظ میں، ہدایت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عملی طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا جو مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوت ہے، اس میں خواہشات نفس ہے، جس کو ہم عام طور پہ خواہشات نفس، بری خواہشات۔ دیکھیں، کچھ تو نفس کی میرے آقا نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ کیا؟ وہ کھانا مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، اور بچاؤ کی جو ہے تو وہ حق ہے اس کا، اس کو تو آپ نے دینا ہے۔ کھائیں پیئیں، کلو واشربو، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا،
مکان میں رہیں، اچھے مکان میں رہیں، اگر ہو سکتا ہے اچھا کھانا کھائیں، ٹھیک ہے سب کچھ. لیکن جو ناجائز خواہشات ہیں کہ صرف دنیا کو دیکھو، دنیا کی سوچو اور دنیا کے لیے زندگی گزارو. آج کا ہر شخص جو ہے دنیا کی سوچ میں محو ہے. آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں. میں تو آپ سے ذاتی طور تنہائی میں ابھی کبھی بھی آپ سوچیں کہ میرے اپنے ذہن کا اندازہ لیں کیا گھوم رہا ہے. دنیا، ختم بات. تو بہرحال اس کا تزکیہ ہونا ضروری ہے. مختصر میں بات کر رہا ہوں. اور یہ تزکیہ نفس، دیکھیں میں آپ کو ایسا کروں کہ اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، پیدائشی کمزوریاں ہیں. اب یہ وہ پیدائشی کمزوریاں ایسے نہیں ہیں کہ جو دور نہیں ہو سکتی. جیسے کہ پیدائشی نابینا ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا پیدائشی جو جس کی کوئی ٹانگ نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، جو بھی ہے. تو پیدائشی نہیں، تو یہ پیدائشی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، نفس کے ساتھ ہے. لیکن یہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تزکیہ نفس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او کما قال. قرآن آیا ہے تو اس کو آپ اس کی ہدایت کو قبول کریں گے تو آپ کی جو سینے میں بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور پھر آپ کی اصلاح ہو جائے گی، تو آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. بہرحال کیوں کا دیکھیں، کیوں کا جواب پہلے میں دے لوں آپ کو. تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اور یہی فلاح کی کنجی ہے. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن کوئی کام نہیں آئے گا آپ کی، مال نہ اولاد، لیکن جو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کے آیا. الا من اتى اللہ، اللہ کے حضور حاضر ہوا قلب سلیم لے، پاک دل، صاف دل. نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں. اور میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں کہ یہ کیفیات، نفس کی کیفیات تبدیل ہو سکتی ہیں، قابل تبدیل ہیں. نفس قابل اصلاح ہے اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اس کا ایک خاص طریقہ ہے. لیکن پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، تزکیہ نفس ضرور کرنا ہے. یعنی آپ نے صحت حاصل کرنی ہے. آپ بیمار ہیں تو یہ بیماری آپ نے آپ کو دور کرنی ہے، اور یہ دور ہو سکتی ہے. بعض تو میں نے سنا ہے ایسے فلاسفروں سے، دینی اسکالر یا جو نام نہاد، یہ تو نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بہت مشکل ہے. تو خیر چھوڑیں ان کو، جو بھی ان کو کہنے دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے. تمام کاموں سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. دیکھیں، آسان اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے. آپ نہیں چاہیں گے تو کوئی آسان کام بھی مشکل ہو جائے گا. یہ ایک ویسی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. آپ چاہیں گے، ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اور کوشش نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں ہوگا، کوئی کام بھی نہیں ہوگا. پھر آپ نہیں کر سکتے. خواہش کو آپ کو روکنا ہوگا. وہ کیسے، یہ تو پھر اگلا وہ ہے نا. لیکن میں کیوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. نفس امارہ کو آپ نے اس کی حالت کو تبدیل کر کے نفس مطمئنہ بنانا ہے. نفس مطمئنہ اگر آپ نے بنا لیا تو بس آپ کے اللہ کے دربار سے آپ کا بلاوا ہو جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس. وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. وادخلی جنتی. اور یہ جنت دنیا میں، دیکھیں دنیا میں بھی جنت، ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں.
وہ اگلے کسی بات کروں گا. تو دنیا میں آغاز ہو جائے گا آپ کو جزوی. یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں, ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ جزوی نتائج زندگی کے آپ کو اسی دنیا میں ملنے شروع ہو جائیں گے. یا تو آپ کا نفس مطمئنہ ہو جائے تو ہر خوف و غم سے نجات پا جائیں گے آپ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر آپ پریشان, از حد پریشان نہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا خوش نہیں رہے گا, پریشان, بدحال, چاہے ملینر ہو یا بلینر ہو, پریشان ہوگا. تو بہرحال اچھا کیسے کا مطلب یہ جواب بھی بڑا آسان ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود نہیں کر سکتے, اور اس کو لیے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا مزکی سے جو تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں. ایسے اب وہ کون ہے؟ وہ سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہے. وہ یزکیہم, پیغمبر کی 4 ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. دیکھیں یہ آیت جو ہے مختلف انداز سے 4 مرتبہ وَيُزَكِّهِمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. يُزَكِّيكُم. دیکھیں عقل کے اندھے تو یہ تزکیہ نفس کے کچھ اور رنگ دیتے ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات ہے میں نے آپ کو بتانی ہے, اور حقیقت بات پیغمبر ہے مزکی. پیغمبر کی صفات میں آپ دیکھیں مزکیون, تزکیہ کرنے والا, اور وہ یزکیہم یہاں سے شروع ہوتا ہے. پیغمبر کی روحانی ہر نعمت کا آغاز پیغمبر کی ذات سے ہوتا ہے, یہ بات نوٹ کر لیں. پھر تو آگے سلسلہ چلتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم وارث نبی ہے. وارث نبی کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اس سے اپنا تزکیہ نفس کروانا ہے, یعنی طریقہ اس سے سیکھنا ہے, پھر ایک رابطہ اس سے جوڑنا ہے, تربیت کا, اصلاح کا ایک رابطہ, اور پھر اس کی صحبت میں آپ نے رہنا ہے. قرآن کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت میں رہو. تو بہرحال نائب نبی پیغمبر آج امام زمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, من مات ولم یعرف امام زمانی فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ. لوگ جو بھی اس کو رنگ دیں اس حدیث کو, لیکن حقیقت یہ ہے امام زمان کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا. اس امام زمان, اس کی اپنی تفصیلات ہیں جو بھی ہیں, تو امام زمان سے آپ کا رابطہ ہو, اس سے تعلق تزکیے کا, اصلاح کا اور ہدایت کا, تو آپ نے سب اس سے لینا ہے. وہی پھر وہ آپ کو بتائے گا. پھر ایک کنیکشن ہو جائے گا آپ کا اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اور اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں اور اللہ کے بندے کی اتباع کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کی آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ایک ایسے شخص کو ڈھونڈو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اور اس کی اتباع شروع کر دو. یہ تو اس میں کوئی اور دو معنی ہے نہیں. پیغمبر کی اتباع, اس شخص کی اتباع جو پیغمبر کے راستے پر ہے, تو اس کی اتباع شروع کر دو. رسول سیدھے راستے پر ہے, انک علی صراط مستقیم. اب آج کے وقت میں جو بھی سیدھے راستے پر ہے, یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ آج اللہ والے نہیں ہیں. اللہ والے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر ہیں, رسول کے راستے پر ہیں, اور ان کی آپ اتباع شروع کر دیں تو آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا. تو بات بڑی آسان ہے, تمام کاموں سے آسان کام یہی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, بلکہ ہمیں بھی پتہ ہے, کل میسر لما خلق لہ, ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. انسان کی کامیابی
تزکیہ نفس میں ہے. اللہ نے اسے پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنا تزکیہ نفس کر لے اور کروا لے. تو پھر یہ سب سے آسان کام ہے. جس طرح کہ مکھیاں تو بہت ہیں، لیکن شہد بنانا بہت آسان ہے شہد کی مکھی کے لیے. مکھیاں تو اس سے بڑی بڑی بھی ہیں، ہم جیسے مکھا کہتے ہیں تو وہ شور بھی کرتا ہے، اور بڑا مکھا تو وہ تو شہد نہیں بنا سکتا. بڑی مکھیاں بھی ہیں، نہیں، بس وہی شہد کی مکھی. تو باتوں کو سمجھا کریں اور سمجھ کر اپنے لیے راستہ ڈھونڈا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.